اس پروگرام کے اسپانسر ہے سواگت ادرک لہسن اور مسالے 100% پیور اینڈ ہائیجینک۔ السلام علیکم، آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل کا پروگرام ٹوڈے ان ہسٹری۔ میں ہوں خلیل فرحت۔ آج 12 جنوری ہے اور اس دن تاریخ میں ہونے والے اہم واقعات کیا ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ 12 جنوری 1920 کو عثمانی خلافت کے دور کی آخری مجلس کا انعقاد استنبول میں ہوا۔ اس مجلس میں خلیفہ وقت اور عوامی نمائندوں نے شرکت کی۔ اس مجلس کے دوران ملک کی سالمیت اور اس کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے میثاق ملی نامی قرارداد بھی منظور کی گئی تھی، مگر اتحادی قوتوں نے 16 مارچ کو استنبول پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں عثمانیہ خلافت یعنی اوٹومان امپائر کی یہ مجلس ڈسالو ہو گئی اور ان کے بعض ارکان کو گرفتار کرتے ہوئے جزیرہ مالٹا بھیج دیا گیا۔ 12 جنوری 1948 میں آج ہی کے دن مہاتما گاندھی نے اپنی زندگی کی آخری تقریر یعنی اسپیچ دی تھی۔ اپنی اس تقریر میں انہوں نے فرقہ وارانہ فساد اور تشدد کے خلاف بھوک ہڑتال پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ سال 1947 میں ہندوستان کی تقسیم سے وہ بے حد غمزدہ تھے۔ مانا جاتا ہے کہ گاندھی جی کی یہی تقریر اور اس کے بعد بھوک ہڑتال پر بیٹھنے کا ان کا یہی ارادہ یا فیصلہ ان کے قتل کا سبب بنا۔ 12 جنوری کو انہوں نے دلی میں اعلان کیا تھا کہ وہ اگلے دن سے بھوک ہڑتال پر بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ الگ الگ فرقوں کے درمیان دوستی دیکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پر ہندوؤں اور مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان۔ سال 1947 میں ہندوستان اور پاکستان الگ ہو گئے تھے۔ تقسیم اپنے ساتھ بہت زیادہ دکھ اور تشدد لے کر آیا۔ کئی مہینوں تک ہندو، مسلمان اور سکھ آپس میں لڑتے رہے۔ گاندھی جی ملک کے انخراب حالات سے بہت غمزدہ تھے۔ انہوں نے طے کیا تھا کہ وہ 13 جنوری کو بھوک ہڑتال پر تب تک بیٹھے رہیں گے جب تک تینوں کمیونٹی کے نمائندے انہیں یقین نہیں دلاتے کہ وہ آگے سے امن بنائے رکھیں گے۔ 5 دن کی بھوک ہڑتال کے بعد گاندھی جی کی شرط مان لی گئی اور ملک میں امن قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن ہندو کٹروادی ویر ساورکر اور ان کے حامیوں کو گاندھی جی کو ختم کرنے کا بہانہ مل گیا۔ وہ کئی سالوں سے گاندھی جی کو خطرہ مان رہے تھے۔ انہوں نے گاندھی جی کو ہندوستان کی تقسیم کا ذمہ دار ٹھہرایا اور ہندو راشٹر کی سلامتی کا حوالہ دے کر ان کے قتل کو صحیح ٹھہرانے کی کوشش کی۔ ناتھورام گوڈسے نے 30 جنوری سال 1948 کو دلی میں گاندھی جی پر گولی چلائی اور انہیں قتل کر دیا۔ 12 جنوری سال 1976 یعنی 1976 کو دنیا کی شاید سب سے جانی مانی جاسوسی ناول نگار اگاتھا کرسٹی کی موت ہو گئی تھی۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے بیمار تھیں اور 85 سال کی عمر میں آکسفورڈ ڈشیز میں واقع اپنے گھر میں ہی ان کی موت ہو گئی تھی۔ برطانیہ کی یعنی برٹن کی اس ناول نگار نے اپنی زندگی میں کل 83 ناولز لکھے تھے اور کتابوں کے قریب 30 کروڑ کاپیز فروخت ہو چکی تھیں۔ ناول کے علاوہ کرسٹی نے گھریلو کہانیاں، ڈرامے اور نظمیں بھی لکھی تھیں۔ ان کی آمدنی کے بارے میں لوگوں کی الگ الگ رائے ہے، لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ سال 1950 کی ڈیکیڈز میں ان کی سالانہ آمدنی تقریباً 1 لاکھ پاؤنڈ تھی۔ 12 جنوری سال 1991 یعنی 1991 کو ہی عراق کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کو امریکی پارلیمنٹ نے ہری جھنڈی دے دی تھی۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ نے سابق عراقی صدر صدام حسین کو 15 جنوری تک کویت سے اپنی فوج ہٹانے کو کہا تھا اور ایسا نہ کرنے پر عراق کو فوجی کارروائی کے لیے تیار رہنے کی دھمکی دی تھی۔ آخری وقت میں اقوام متحدہ کے سابق سیکریٹری جنرل زیویئر پیریس نے جنگ کو ٹالنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی اور 16 جنوری 1991 کو عراق کی راجدھانی بغداد پر بھاری بمباری کے ساتھ آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے نام سے پہلی گلف وار کی شروعات ہو گئی۔ 12 جنوری سال 2005 یعنی 2005 کو ہندوستانی سینما کے معروف ایکٹر اور ولن امریش پوری کی موت ہو گئی۔ بالی ووڈ کے نیگیٹو رول کرنے والے مشہور ایکٹر امریش پوری نے اپنی فلمی زندگی کا آغاز 1971 میں فلم ریشما اور شیرا سے کیا۔ وہ آرٹ فلموں کے مشہور اداکار اوم پوری کے بھائی تھے اور ابتدائی طور پر فلموں میں ہیرو کے طور پر کام کرنا چاہتے تھے، لیکن پروڈیوسرز نے انہیں ولن کے روپ میں کاسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بالی ووڈ میں فلمی ولن کے کردار کے طور پر انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا کئی برسوں تک منوایا۔
1987 में बनने वाली फिल्म मिस्टर इंडिया में अपने किरदार मोगैम्बो की वजह से अमरीश पुरी को लाजवाल शोहरत मिली। फिल्म हलचल उनकी आखिरी बड़ी फिल्म थी। 12 जनवरी साल 2005 को दिमाग की रगें फट जाने की वजह से बम्बई में उनकी मौत हो गई। साल 2005 को आज ही के दिन सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्कतुल मुकर्रमा में दौरान हज रमी जमरात के मौके पर भगदड़ का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। हुज्जाज कराम जिस वक्त रमी जमरात यानी शैतान को कंकरियां मारने का फरीज़ा अदा कर रहे थे, तभी भगदड़ का यह हादसा पेश आया था। उस वक्त सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला जनरल मंसूर अल तुर्की ने बताया था कि इस भगदड़ में 345 आज़मीन जाँबाग हो गए हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 1000 बताई गई। मंसूर अल तुर्की ने भगदड़ की वजह बताते हुए कहा था कि जब रमी जमरात का फरीज़ा अदा किया जा रहा था और तभी आसपास चल रही बसों से सामान गिरने लगा और लोग उस जानिब दौड़ने लगे थे। साल 2010 को आज ही के दिन कैरिबियाई मुल्क हैती में आए तबाहकुन ज़लज़ले में लाखों लोगों की मौत हो गई थी और राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस का ज़्यादा इलाका मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। 7 रिएक्टर की शिद्दत रखने वाले ज़लज़ले ने हैटी के दारुल हुकूमत पोर्ट ओ प्रिंस की 5 लाख आबादी में से 2 लाख अफराद को मौत की वादी में धकेल दिया और हज़ारों को बेघर कर दिया। इस कुदरती आफत ने हैटी के माशी मसाइल को दोचंद कर दिया था। इस ज़लज़ले ने इस नन्हे मुल्क को शदीद जानी और माली नुकसान से दोचार कर दिया था। ज़लज़ले के बाद पोर्ट ओ प्रिंस का बारौनक हंसता हंसता शहर मलबे का ढेर बन चुका था। तो ये थे 12 जनवरी को होने वाले अहम वाक़यात। फिलहाल आपके मेज़बान खलील फरहाद को दीजिए इजाज़त। यूट्यूब पर BBN चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें।